یونیورسٹی آف چکوال میں یہ بڑے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے ہیں، تو یہ صوبائی وزیر ایجوکیشن راجہ یاسر سرفراز ادھر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. انہوں نے ان منصوبوں کا بھی افتتاح کیا، اور یہ علی بابا ایک بڑی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی ایک جو کمپنی ادھر آئی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا قدم قرار دیا گیا. تو یہ یونیورسٹی آف چکوال کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد بلال بھی موجود تھے. تو راجہ یاسر نے یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس میں بڑی فکر انگیز گفتگو کی ہے، یہ ملاحظہ کریں. آج جو وائس چانسلر صاحب نے مجھے فیکلٹی سے ملوایا ہے، اور یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایکچوئل یونیورسٹی تو فیکلٹی سے بنتی ہے، اور بڑی ٹاپ کلاس فیکلٹی نے یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے. میں سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی کی گروتھ میں اپنا رول ادا کرے گی. دیکھیں، یونیورسٹی کا پروجیکٹ جو ہے یہ ایک میری کہہ لیں کہ زندگی میں لائف ٹائم گولز ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا. اور پالیٹکس بھی میں شاید آیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انیشلی کہ میں پاکستان میں تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اور obviously جب آپ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہو تو اپنے شہر میں تو ضرور کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ بڑا آپ کو سمپلسٹک سا آپ سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ایک آئیڈیا دوں گا. اگر آپ غور کریں کہ گزشتہ 1.5 صدی میں جن قوموں نے ترقی کی ہے، ایک تو انڈسٹریل ریولوشن کے وقت کی تھی، اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ تو ہم مس کر گئے. میں جو ابھی نئی پاورز جو اوپر آ رہی ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں پہ 2 کام ہوئے. ایک وہاں پہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے جو سستی انرجی انہوں نے پرووائڈ کی اپنے ملک میں. چین میں اگر ترقی ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بجلی تقریباً مفت وہ دے رہے تھے اپنے انڈسٹری کو، اور پھر آپ باقی دنیا کے مقابلے میں ظاہر ہے پروڈکشن بہت سستی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کہ آپ نے ہر دریا پہ ڈیم بنائے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے، کوئی انہوں نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے وہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہو. اس کے برعکس اگر آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو ہم نے آخری ڈیم ایوب خان دور میں بنائے تھے، اور اس کے بعد ہم جو کہہ لیں امپورٹڈ انرجی پہ چل رہے ہیں. ایک دوسری ہمارے پاس نیچرل گیس تھی، وہ ہم نے CNG میں اور چولہوں میں جلا دی. تو اگر اس کی بجائے ہمارے پالیسی میکرز اس گیس کے لیے انڈسٹریل زونز میں وہ دے دیتے، فری کر دیتے، سستی کر دیتے، تو آج ہم انڈسٹریل گروتھ شاید اتنی کر چکے ہوتے کہ ہم بجلی سے اپنے چولہے جلا دیتے، امیر ہو چکا ہوتا نا ملک. تو انفارچونیٹلی بہت بڑی ٹرین ہم نے مس کی، بہت بڑا نیچرل ریسورس ضائع کر دیا ہے، اور پانی کا ہم نے استعمال نہیں کیا. پتہ نہیں لاکھوں کیوسک پانی جو ہے وہ سمندر میں گر جاتا ہے اکثر. اور دوسرا جن ملکوں نے ترقی کی، جن کے پاس شاید سستی انرجی کے مواقع نہیں تھے، وہ تھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس، یعنی کہ ایسے پڑھے لکھے تربیت یافتہ ایک پورا نوجوان نسل انہوں نے کریٹ کی جو کہ پھر ہائی ٹیک انڈسٹری کو انہوں نے اٹھا دیا وہاں. اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثال لے لیں، انہوں نے 60s میں اس پہ کام شروع کر دیا تھا نہرو نے، اور IITs جب انہوں نے بنائی تو اس وقت اپیرنٹلی کوئی امپلائبلٹی نہیں تھی ان لوگوں کی. بہت سارے لوگوں نے امریکہ جا کے نوکریاں کی، یورپ چلے گئے، انڈیا میں ان امپلائڈ تھے. مجھے یاد ہے 90s میں جب میں امریکہ میں تھا تو انڈیا کے بہت سارے کہتے ہیں بڑی ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے انجینئرس کی وہاں پہ 90s میں ان امپلائڈ تھے. لیکن اس کے بعد پھر کیونکہ اتنی بڑی ہیومن ریسورس جب اور کوالٹی ہیومن ریسورس جب میسر آ گئی تو وہ سستی بھی تھی آبویسلی اس وقت. تو انہوں نے پھر ایک کمپیٹیٹو ایج مل گیا ایز اے نیشن، اور کمپنیز نے بجائے ان کو امپورٹ کرنے کے وہاں جانا شروع کر دیا. بنگلور میں انڈسٹری جو ہے وہ 90s میں وہاں پہ موو کرنی شروع کی امریکہ سے یا ویسٹ سے، اور اب پھر ایونچولی وہ ایک لیڈنگ آپ ایک پاور بنتا جا رہا ہے کہ اکنامک جائنٹ بن چکا ہے. اور یہ بھی ہم نے ایک اپرچونیٹی بہت بڑی مس کر دی. آپ کی اچھی یونیورسٹیز پاکستان میں یا تو بنی نہیں فرینکلی، یا اگر بن گئی تو ان کی پھر کوالٹی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی گئی. 80s میں تو آپ تو شاید کوئی آپ میں سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اکثر لوگ. 80s میں تو ہڑتالیں ہی UET میں روز سنتے تھے، آج بند ہو گئی، اب اتنا کلاسز نہیں ہو رہی. پھر ایونچولی کوئی ایٹ لیسٹ کلاسز ہونا شروع ہوئی 90s میں. لیکن جب میں امریکہ سے پاکستان آیا تو سب سے بڑی مجھے جو چیز
محسوس ہوئی کہ جب تک یہاں پہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس نہیں ہوگی ہر فیلڈ میں، لیکن اسپیشلی ٹیک سیکٹر میں، تو دیر از نو وے کہ وہ ترقی کر سکے. تو اس وجہ سے میں نے یہ اپنا ایک لائف مشن بنایا کہ اگر میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے. دو ہو سکتے تھے، یا انرجی کے لیے، تعلیم کے لیے. اور اس میں اوبیسلی ابھی میں مختصر سی بات کروں گا کہ پنجاب میں ہمارے صرف یہ تین سال آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا سال تو ایسے ہی پھر ظاہر ہو گیا. ہم نے ایک بڑی کنسیڈریبل امپروومنٹ جو کی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی کی کوالٹی رینکنگز ہیں وہ ان میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، چھوٹا سا نہیں. آپ کی صرف 3 یونیورسٹیز تھیں پنجاب کی جو رینک تھی جب ہم پاور میں آئے تھے 2018 میں، اور اب اس وقت 12 یا 15 ہے میرا خیال ہے جو رینک. تو یار کوالٹی رینکنگز تک بھی اوپر جاتی ہے جب تعلیم کا معیار اوپر جا رہا ہو. اور ہم نے بیسیکلی اللہ کے وجہ سے یہ فوکس کر دیا ہے وائس چانسلرس کو کہ ان کا یہ ایم ہونا چاہیے کہ اپنی کوالٹی رینکنگس کو اوپر لے کے جائیں، ان پیرامیٹرس کو اوپر لے کے جائیں جن کی وجہ سے تعلیمی کوالٹی اوپر جاتی ہے. تو اب ایک مقابلہ سا بھی شروع ہو چکا ہے. اور ایک فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے جو کہ شاید کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی اوپر چلی جائے گی، وہ ٹاپ 500 میں آ گئی ہے سفر. تو یہ پورے پنجاب کا امپیکٹ ہوا. ہم نے ایک یہ بڑے سافٹ سے انیشیٹو ہے، نئی یونیورسٹی بنانا ظاہر ہے ایک الگ کام ہوتا ہے، لیکن جو یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کو سیدھا کرنا، اکیڈیمک ٹریک پہ لے کے آنا، ان میں کی اکیڈیمک کوالٹی کو اوپر لے کے جانا، یہ ایسا کام ہے جو اپیرنٹلی شارٹ ٹرم میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے لیے بڑے اور یہ سب سے ضروری کام بھی. اور میرا خیال ہے کسی بھی گورنمنٹ کا جو بھی منسٹر ہو اس کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس پہ سب سے زیادہ توجہ دے تاکہ ہم کوالٹی ہیومن ریسورس پیدا کر سکیں. اسی سلسلے میں آج یہاں پہ جو فنکشن ہو رہا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے کہ انٹرپرینیورشپ اسٹوڈنٹس کو. اب یہ جو دور ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے نوکری کی اور ملازمت کر لی. آج کا دور ہے خود ہر ایک کو انٹرپرائزنگ ہونا ضروری ہے. سب سے زیادہ زور جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ پہ آج کل مغرب میں دیا جا رہا ہے. باقاعدہ UC برکلی میں 2 سال پہلے گیا تو وہاں پہ تو ہر ایریا کے لوگ انٹرپرینیورشپ پہ کلاس ضرور لے رہے تھے چاہے ان کا میجر جو بھی تھا. تو یہ جو انیشیٹو ڈپٹی کمشنر صاحب کے تعلق سے انہی کی کاوش سے ان کے پاس ایک پروجیکٹ آیا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جیسا DC چکوال میں آئے جن کو اتنا انٹرسٹ ہے چکوال کی گروتھ میں. آپ ظاہر ہے یہاں پہ DC ہیں لیکن لوگ اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں. اور یہ ان کے پاس انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پروجیکٹ ہے علی بابا والے لانا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے چکوال یونیورسٹی بالکل نئی یونیورسٹی ہے تو بہت سارے کہیں اور جائیں گے، لاہور جائیں گے یا پنڈی جائیں گے. تو انہوں نے ایفرٹ کی. وائس چانسلر صاحب نے اپنی ٹیم اور ان کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سب کو میں مبارکباد دوں گا کہ یہ پروجیکٹ کو یہاں پہ لے آئے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شروعات ہے. میں نے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کیا ہے. جیسے جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس ٹرین ہونے شروع ہوں گے آپ کو پھر ملازمت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود انٹرپرینیورز بن سکیں. علی بابا کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کو آنے والے 2-4 سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے ذکر کیا کہ وہ روزگار جو میں چکا، ویسے تو وہ پریویس گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا لیکن ہم نے اس کو بڑا ایکسپینڈ کیا تمام اضلاع میں. اور چکے ہماری ہے اس کی وجہ یہ کہ اسٹوڈنٹس خود ایز فری لانسرز پیسے کما سکیں، اسپیشلی لڑکیاں جو کہ بیٹھ نہیں کر سکتی گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ، لیکن بہت اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور وہ روزگار سینٹر میں بھی اس طرح کی اسکل سکھائی جاتی ہے. یہ علی بابا ہے ڈفرینٹ بال گیم. یہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اس کا شاید امیزون سے بھی زیادہ بال. تو یہ انشاءاللہ آج کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی بہت ایک اچھا اضافہ ہے ہمارے آلریڈی جو یونیورسٹی آف چکوال کا پروجیکٹ ہے اس میں. اوبیسلی جب آپ کوئی چیز نہیں بناتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ جو ہے درخت بن جائے، پودا اگر آپ نے لگایا. لیکن اوبیسلی ٹائم تو ہر چیز میں لگتا ہے. انسان کو بھی گرو کرتے ہوئے بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو پھر کسی قابل ہوتا ہے 20-25 سال. یونیورسٹی ابھی تیسرا سال ہے. بڑا اچھی پروگرس، بڑا اچھا ہے. چاہے ڈیولپمنٹ کے معاملے میں اوبیسلی ٹائم لگتا ہے لیکن فیکلٹی کی ہائرنگ بڑی اچھی ہو گئی، ٹریک پہ ہے، ہر چیز قانون کے مطابق ہے. اسٹاف آ گیا، سب سے ضروری کام. جو
مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ گروتھ کا آئیڈیا کیا تھا. بیسیکلی 3 اس کے کیمپس ہوں گے. ایک یہ کیمپس، اس پہ ابھی یہ 1.5 ارب کا ایک منصوبہ چل رہا ہے. یہ جو بلڈنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ بھی اچھا خاصا کروڑوں کا منصوبہ تھا. یہ پیچھے ایک جو گزشتہ دور میں بلڈنگ شروع ہوئی اور ہم نے اس کو فنڈنگ کمپلیٹ کرائی جو جس کا ہم نے افتتاح کیا، وہ بلڈنگ بھی اس کو مل گئی. UET کا جو پرانی بلڈنگ تھی وہ بھی آبویسلی اس کا حصہ ہے. تو یہ بھی ایک اچھا خاصا اربوں روپے کا کیمپس ہے اور زمین تو خیر خربوں میں اس کی ویلیو ہے. تو یہ جو سٹی کیمپس ہوگا یہ تقریباً 350 کنال جگہ ہے. اس کی شکل جو ہے وہ آپ کو 2 سالوں میں کوئی، کیوں اسی سال امید تو ہے کہ 2 سالوں میں اس کی کوئی یونیورسٹی والی ایکچوئل شکل نکلے گی، اور پراپر گیٹ اور جو اس کا نقشہ آپ نے شاید دیکھا ہو، تو اس کے تحت اب اٹ ول اسٹارٹ لوکنگ گڈ انشاءاللہ. دوسرا جو ادھر بن رہا ہے آپ کے بالکسر میں، وہ بھی بڑے عرصے سے زمین پروکیور ہوئی ہوئی تھی، شاید سن 2002-03 سے HEC نے 4 دیواری بھی بنوائی ہوئی تھی. 2 بلڈنگز بھی وہاں پہ زیر تعمیر تھیں. تو وہ بھی ایک ایسیٹ مل گیا یونیورسٹی کو. اب اس کے آگے ہم نے جو منصوبہ شروع کروایا ہے وہاں پہ بھی اگر آپ کبھی جائیں تو بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. وہ بھی انشاءاللہ 2024 میں اس کی کمپلیشن ہے، 24 اپریل میں. تو انجینئرنگ کیمپس انشاءاللہ ادھر شفٹ ہو جائے گا. تیسری جگہ یہ جو پروکیور کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اس کو پروکیورمنٹ کو تیز کر دیں. یہاں پہ آپ کی باقی فیکلٹیز ایگریکلچر کی اور فیکلٹی ہاؤسنگ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں نے ابھی پہلے بات کی کہ آپ نے اگر یونیورسٹی کو واقعی ورلڈ کلاس بنانا تو آپ کو ورلڈ کلاس فیکلٹی لانی پڑے گی. باہر سے چکوال ویسے اب کافی لیویبل ہو گیا ہے، یہاں پہ اچھی دکانیں بھی بن گئی ہیں، ہاسپٹل بھی بن گئے ہیں، اسکولس بھی بن گئے ہیں. تو باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ رہنا پسند کریں گے. اسلام آباد سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور اٹس اے اسمال سٹی وچ از ناٹ ٹو فار فرام بگ سٹی. سو چکوال از ویری لیویبل، بہت اچھا شہر ہے. اور لیکن اگر یہ فیکلٹی ہاؤسنگ بن جائے تو پھر اور آسانی ہو جائے گی، لوگ اٹریکشن بڑھ جائے گی کہ باہر سے جو دوسرے شہروں سے ہونا تو چاہیے، دنیا سے لوگ آئیں پڑھانے کے لیے جو بیسٹ آپ لا سکیں. تو انشاءاللہ اس پہ میں وائس چانسلر صاحب کو کہا کہ اس کا منصوبہ بنائیں، نئی زمین جو ایکوائر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ فیکلٹی ایگریکلچر کی وہ برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے یہ انشاءاللہ اس کو ضرور ڈیولپ کریں ایز سون ایز پاسبل. اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جگہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اسپورٹس کی فیسلٹیز وغیرہ، کرکٹ گراؤنڈز اور یہ وہ بھی سب ادھر بن جائیں گے. اور کیونکہ یہ ظاہر ہے اس جگہ پہ اب ایک ہی گراؤنڈ رہ گیا میرے خیال میں، اس میں سے 2-3 گراؤنڈ ہیں میرے خیال میں، اچھے بھی ایک ہی، ہاں 2 ہیں. لیکن آبویسلی جس طرح کی یونیورسٹی کو گراؤنڈس چاہیے وہ پھر اس نئی جگہ پہ بن سکتے ہیں. اور ایک اور جو فیکلٹی میں چاہتا ہوں کہ جو کہ کافی فائدہ مند ہے، کیونکہ بہرحال آپ کو اینڈ آف دا ڈے آپ ڈگریز ایسی لینی چاہیے جس کے نتیجے میں آپ امپلائیبل بھی ہوں. تو الائڈ ہیلتھ سائنسز کی آلریڈی کام تو شروع ہو گیا ہے نیوٹریشن وغیرہ پہ، لیکن اس میں فزیکل وہ کیا ہوتی ہے فزیو تھراپی اور اس طرح کی بہت ساری ڈگریز ہیں جو صرف پرائیویٹ یونیورسٹیز اور یونیورسٹی آف لاہور بڑی اچھی دے رہی ہے. تو میں نے ابھی وائس چانسلر صاحب کی ملاقات کروانی ہے، انٹروڈیوس کیا ان کے کنسلٹنٹ کو. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام پروگرامز جو ہیں کچھ بعد میں شروع کر دیے جائیں تو ایک تو یونیورسٹی کی ریونیو اسٹریم بڑی اچھی بن جائے گی، اور پھر جو لوگ وہاں سے گریجویٹ کریں گے وہ فوری طور پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی امپلائیبل ہوں گے. کیونکہ ابھی میں ان کے گزشتہ فنکشن میں گیا تھا گزشتہ بار، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈائریکٹلی گرین کارڈ لے رہے ہیں ان کے گریجویٹس، اسپیشلی نرسنگ میں. تو اگر ہم الائڈ ہیلتھ سائنسز پہ توجہ دیں، کوئی اور یونیورسٹی اس پہ فی الحال کام نہیں کر رہی سرکاری، تو اس فیکلٹی کو ہم بڑے امپلائیبل لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو پھر نہ صرف جابس یہاں پہ ملے گی بلکہ باہر بھی ملے گی. تو اور کمپیوٹر سائنس آبویسلی، کیونکہ مستقبل تو ہے کمپیوٹر سائنس اور IT کا دور ہے، اور اس کی تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوالٹی گریجویٹس پیدا کریں. خام خواہ یہ کمپیوٹر سائنس ایسی ڈگری نہیں ہے کہ آپ نے کورس کر لیا، گریڈز لے لی اور آپ کو نوکری مل جاتی. یہ اس میں میٹر یہ کرتا ہے آپ کو آتا کیا ہے.
اکثر ہمارے ایون انجینئرس کو بھی عادت ہے کہ گریجویشن کے بعد جا کے کام سیکھ لیتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں ایک رواج میں نے دیکھا ہے، اکیڈیمک لیول اس طرح کا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. لیکن کمپیوٹر سائنس میں کیونکہ آپ نے نوکری انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ کرنا ہے، اس لیے اگر آپ کے 30,000 لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے امپلائبل 4-5 ہزار ہیں، باقی کی ڈگری کی وہ کوالٹی نہیں ہے. تو میری وائس چانسلر صاحب اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کو پہلے دن سے ہی کوشش کریں کہ ورلڈ کلاس بنائیں. اس کے لیے آپ کو جو میری مدد چاہیے آپ اور فیکلٹی ہائر کریں. کمپیوٹر سائنس تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور اس کا پروگرام پاکستان میں بیسٹ ہونا چاہیے. میں نے ابھی فیکلٹی کی میٹنگ میں کہا کہ چاہے یونیورسٹی آف ٹیکسس سے یا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے کسی قسم کی جوائنٹ وینچر مدد اسکلس کچھ چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ وہ ارینج کر سکتا ہوں. اور بس انشاءاللہ وائس چانسلر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ بہرحال فوکس ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کا بنانے کا مقصد بنی تو اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ جو 4 سالہ اسٹوڈنٹ لائف ہے یونیورسٹی میں ایک بہت پازیٹیو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. شروع آبویسلی سب سے امپورٹنٹ چیز تو کیمپس ہوتی ہے. جب آپ جاتے ہیں کیمپس میں اس کا ماحول میٹر کرتا ہے. جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ درخت لگائیں، پلانٹیشن کریں، کیمپس کو خوبصورت بنائیں. اور یہ اب اتنی ماشاءاللہ فیکلٹی ہے، یہ مل جل کے اکیلے ایک وائس چانسلر کا کام نہیں ہے. آپ یہ کوئی پلان بنائیں کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے. اور وہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس لیے بہت سارا جو ہے وہ صفائی مشکل ہے، لیکن پلانٹیشن ابھی ہو جانی چاہیے تاکہ 2-3 سال میں ابھی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو تو پودے کچھ بڑے ہو چکے ہوں. اور صفائی اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو فیسلٹیز اور جو تعلیم ان کو کلاسز میں دی جا رہی ہے کیا اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کو مجھے وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ میکینزم انہوں نے بنا دیے ہیں اور ERP سسٹم انہوں نے پرچیز کر لی ہے جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہو رہی ہے تاکہ کلاس ہے، آپ کلاس میں گئے ہیں نہیں سمجھ آئی، یوٹیوب پہ اس چیز کا لیکچر آپ کا لنک موجود ہو اس ERP پہ. تو دنیا کہیں سے کہاں چلے گی. اب بیٹھ کے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ہر لیکچر کلاس میں بیٹھ کے سنیں. آپ کو اس ٹاپک پہ آپ انٹرنیشنل ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اپنی ERP میں صرف ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ سب کو میں ایک بار پھر جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے اول کی یونیورسٹی. بہت شکریہ.